بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. عزیز طلبہ، شرح العجمی کا سبق نمبر 14 شروع کر رہے ہیں. الکلام فی اللغت سے لے کر فی حکم ھذا اللفظ تک پڑھیں گے. الکلام فی اللغت ما یتکلم به قلیلا کان او کثیرا. کلام لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ تکلم کیا جائے، چاہے قلیل ہو یا کثیر. وفی اصطلاح النحاة، نحویوں کے اصطلاح میں ما اس لفظ کو کہتے ہیں تضمنہ جو متضمن ہو. ای لفظ تضمنہ کلمتین، دو کلموں کو، حقیقتاً اور حکماً، چاہے وہ کلمہ حقیقی ہو یا حکمی. ان یکون کل واحدۃ منہما فی ضمنہ، کہ ان دو کلموں میں سے ہر کلمہ اس کے ضمن میں موجود ہو. فالمتضمن اسم فاعل، بس متضمن جو کہ اس میں فاعل ہیں، هو المجموع، وہ مجموعہ ہوا. والمتضمن اسم مفعول، اور جو متضمن ہے، متضمن جو کہ اس میں مفعول ہے، هو کل واحدۃ من الکلمتین، دو کلموں میں سے ہر کلمہ ہوا. فلا یلزم اتحادہما، بس دونوں کا اتحاد لازم نہیں آ رہا. بالاسناد، اسناد کے ساتھ. ای تضمنا، ایسا متضمن ہو، حاصلا کہ جو حاصل ہو، بسبب اسناد احدى الکلمتین الی الاخری، جو دو کلموں میں سے ایک کلمے کی دوسری کی طرف اسناد کے سبب سے حاصل ہو. والاسناد، اور اسناد کہتے ہیں نسبت احدى الکلمتین حقیقتا او حکما الی الاخری، دو کلموں میں سے ایک کی نسبت ہو دوسرے کلمے کی طرف، چاہے وہ کلمے حقیقی ہو یا حکمی. بحیث یفید المخاطبہ فائدۃ تامۃ، اس حیثیت سے کہ فائدہ دے مخاطب کو پورا فائدہ. یصح السکوت علیہا، خاموش ہو جانا اس پر صحیح ہو. فقولہ لفظ ما، بس لفظ ما جو ہے، یتناول المہملات، مہملات کو شامل ہیں، والمفردات، مفردات کو شامل ہیں، والمرکبات الکلامیہ، مرکبات کلامیہ کو شامل ہیں، والغیر الکلامیہ، اور مرکبات غیر کلامیہ کو بھی شامل ہیں. وبقید تضمن کلمتین، اور تضمن کلمتین قید کی وجہ سے، خرجت المہملات والمفردات، مہملات اور مفردات خارج ہو گئے. وبقید الاسناد، اور اسناد کی قید کی وجہ سے، خرجت المرکبات الغیر الکلامیہ، خارج ہو گئے مرکبات غیر کلامیہ. مثل غلام زید، غلام زید کی مثال جیسے کہ غلام زید. ورجل فاضل، جس طرح کے رجل فاضل. وبقیت المرکبات الکلامیات، اور مرکبات کلامیہ باقی رہ گئے. سواء کانت خبریتا، چاہے وہ مرکبات کلامیہ خبریہ ہو. مثل ضرب زید، جیسے کہ ضرب زید. وضربت ہند، اور جیسے کہ ضربت ہند. وزید قائم، یا زید قائم. او انشائیتا، اور یا چاہے مرکبات کلامیہ انشائیہ ہو. مثل اضرب ولا تضرب، جس طرح کہ اضرب اور لا تضرب. فإن كل واحد منہما تضمن کلمتین، ان دو میں سے ہر ایک جو ہے متضمن ہے دو کلموں کو. احداہما ملفوظۃ، ان میں سے ایک جو ہے، یعنی ایسے کلمے جس میں سے ایک جو ہے وہ ملفوظ ہیں، جس پر تلفظ کیا گیا ہے. والاخری منویۃ، اور ایک جو ہے منویہ ہے، جو نیت میں موجود ہیں. وبینہما اسناد، ان کے درمیان ایسا اسناد ہے، یفید المخاطبہ، جو مخاطب کو فائدہ دیتا ہے. فائدۃ تامۃ، پورا فائدہ. وحیث کانت الکلمتان، اور ایسے حیثیت سے، اور اس حیثیت سے کہ کلمے جو ہیں دو کلمے اعم، عام ہیں، من ان تکون کلمتین، کہ وہ دو کلمے ہوں، حقیقتاً و حکماً، چاہے وہ حقیقی کلمے ہوں یا حکمی. داخل فی التعریف، داخل ہو گئی تعریف میں. یہ مثال زید ابوہ قائم، جس طرح کہ زید ابوہ قائم کی مثال، او قام ابوہ کی مثال، یا قائم ابوہ کی مثال. فإن الأخبار فی هذه الجمل، ان جملوں میں جو اخبار ہیں، خبریں ہیں، مع انہا مرکبات، باوجود اس کے کہ مرکبات ہیں، فی حکم الکلمۃ المفردۃ، کلمہ مفردہ کے حکم میں ہیں. اعنی، میں مراد لیتا ہوں قائم الاب، انہیں قائم الاب کی تعبیر میں. وداخل فیہا اذن، اور اس میں اسی طرح داخل ہو گئی یہ مثال. جسق مہمل،
जसकुन मुहमल की मिसाल, वदईजुन मकलूब ज़ैदिन की मिसाल, मा अन्नल मुस्नद इलैहि फीहिमा मुहमलुन, बावजूद इसके कि इसमें मुस्नद इलैहि इन दो में मुहमल हैं। जसकुन और दैजुन ये मुहमल कलिमात हैं। लैस बिकलिमतिन कलिमा नहीं है, फ़इन्नहु फी हुक्म हाज़ल लफ़्ज़ ये हाज़ल लफ़्ज़ के हुक्म में है। अल कलाम फ़िल लुगत मा युतकल्लमु बिही क़लीलन कान औ कसीरन, कलाम लुगत में उस चीज़ को कहते हैं जिसके ज़रिए से कलाम किया जाए, चाहे वो कलील हो या कसीर। और फिर इस्तिलाह नुहात नहवियों के इस्तिलाह में उस लफ्ज़ को कहते हैं तज़म्मना, जो मुतज़म्मिन हो कलिमतैन दो कलमों को, अय लफ्ज़ुन तज़म्मना हकीकतन और हुक्मन, चाहे वो दो कलमे हकीकी हो या हुक्मी। माँ का ज़िक्र मुसन्निफ़ ने किया है, तो माँ का लफ्ज़ जिन्स है जो मुहमलात, मुफरदात, मुरक्कबात कलामिया और गैर कलामिया सबको शामिल है। और तज़म्मना कलिमतैन पहली फसल है, इसकी वजह से मुहमलात और मुफरदात खारिज हो गए। और बिल इस्नाद दूसरी फसल है, इससे मुरक्कबात गैर कलामिया निकल गए, जैसे मुरक्कब इजाफ़ी या तौसीफ़ी वगैरह, क्योंकि वो ऐसे दो कलमों को मुतज़म्मिन होते हैं जिसमें इस्नाद नहीं होता। और इस्नाद का मतलब है कि जिस पर खामोश हो जाना सही हो। और ग़ुलाम ज़ैदिन और इस तरह रजुलन फ़ाज़िलुन, इस पर अगर आप खामोश हो जाएं तो इस्नाद सही नहीं होता, खामोशी सही नहीं है, क्योंकि कोई फ़ायदा तामा हासिल नहीं हो रहा। अब ये बता रहे हैं कि माँ से मुराद क्या है, या तो माँ से मुराद लफ्ज़ होगा, या माँ से मुराद कलिमा, या माँ से मुराद कलाम, या माँ से मुराद शई मुराद होगी। लेकिन इनमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि अगर माँ से मुराद लफ्ज़ लेते हैं तो फिर ज़ैदुन कायमुन के जवाब में नाम पर आपकी तारीफ सादिक आ रही है, क्योंकि नाम का मतलब है आई ज़ैदुन कायमुन। हालांकि नाम को कोई भी कलाम नहीं कहता। माँ से मुराद कलीमा हो तो फिर अल कलाम मुब्तदा बन रहा है तरकीब में, और माँ खबर, और ख़बर का हमल होता है मुब्तदा पर। तो अल कलाम कुल है और माँ जो है जुज़ है, तो फिर जुज़ का हमल कुल पर आएगा जो कि सही नहीं है। तो मतलब ये हो जाएगी अल कलाम कलिमतुन, कि कलाम कलिमा है, तो ये तो सही नहीं है। या तो माँ से मुराद कलाम हो तो इसमें भी एक खराबी लाजिम आ रही है, जिसको अहजुल महदूद फिल हद की खराबी कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि अल कलाम यहाँ पर महदूद है, इसको मुअर्रफ भी कहते हैं, और मा तज़म्मना कलिमतैन बिल इस्नाद ये हद है। अब अगर कलाम तो है कलाम, अल कलामो ये तो है महदूद, मुअर्रफ है, अगर हम ये कह दें कि मा तज़म्मना मा से मुराद भी कलाम है, तो मतलब ये हो जाएगी कि कलाम जो है वो कलाम की पहचान किस पर मौकूफ़ है, मा तज़म्मना कलिमतैन पर, और मा तज़म्मना कलिमतैन की पहचान मौकूफ़ है अल कलामों पर। तो ये तो दौर लाजिम आ जाएगी, और ये बातिल है। जब दौर बातिल हैं तो आपकी तारीफ भी बातिल हो जाएगी। और अगर आप लफ्ज़ माँ से मुराद शय लेते हैं तो फिर कागज़ पर लिखा हुआ ज़ैदुन कायमुन या दीवार पर लिखा हुआ ज़ैदुन कायमुन, उस पर आपकी तारीफ सादिक आएगी, हालांकि वो कलाम नहीं है, क्योंकि उस पर तलफ़्फ़ुज़ नहीं किया हुआ होता, वो उस पर तलफ़्फ़ुज़ किसी ने भी नहीं किया है, सिर्फ कागज़ पे लिखा हुआ होता है। तो शारह जवाब दे रहे हैं कि माँ से मुराद लफ्ज़ हैं। बाकी नाम वाले इतराज़ का जवाब यह है कि माँ के बाद मज़कूर है तज़म्मना कलिमतैन, और तज़म्मना से मुराद है कि कुल अज्जा को मुतज़म्मिन हो, और नाम दो कलमों को बतारीक तावील मुतज़म्मिन है। इस तरह मुतज़म्मिन नहीं होता जैसे कुल अपने अफराद को मुतज़म्मिन होता है, क्योंकि नाम कुल नहीं और ज़ैदुन कायमुन इसके अज्जा नहीं है। फिर इश्काल होता है कि अल कलाम मुब्तदा है, मारिफा है, और माँ मौसूला तो ये भी मारिफा। तो मुब्तदा खबर जब दोनों मारिफा हों तो फिर ज़मीर फ़सल लानी चाहिए। मुसन्निफ़ जो है यहाँ पर ज़मीर फ़सल नहीं लाए हैं, इसकी क्या वजह है? तो इसका ये जवाब दिया है लफ्ज़ुन से कि न कर लाए हैं कि माँ जो है
یہاں پر موصوفہ ہے، موصولہ نہیں ہے، اور ما موصوفہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ الکلام معرفہ مبتدا ہے اور خبر نکرہ ہے، اور خبر میں اصل بھی یہی ہے کہ وہ نکرہ ہو۔ اس کے بعد کلمتین سے مصنف نے حقیقتاً اور حکمن کی طرف اشارہ کیا۔ کلمہ سے حقیقی مراد ہے کلمہ، چاہے حقیقی ہو یا حکمی ہو۔ اس پر اشکال ہو رہا ہے کہ آپ کی تعریف جامع نہیں ہے، اپنے افراد کو شامل نہیں ہے۔ آپ نے تعریف کی ما تضمن کلمتین بالاسناد ہے، اور ایک مثال ہے زید قائم ابوہ، اس میں تو دو کلمے نہیں ہیں، اس میں تو دو سے زیادہ کلمے ہیں۔ اور ایک اور مثال ہے جسق محمل، اس کو آپ کی تعریف شامل نہیں ہے۔ اور دیز مقلوب زید، اس کو بھی آپ کی تعریف شامل نہیں ہے۔ اور اضرب پر بھی آپ کی تعریف صادق نہیں آ رہی، کیونکہ اضرب میں ایک کلمے کو متضمن ہے، دو کلمے کو متضمن نہیں ہے۔ اسی طرح لفظ جسقن یہ ایک کلمہ ہے، دو کلمے نہیں ہے۔ دیز بھی ایک کلمہ ہے، دو کلمے نہیں ہے۔ تو اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ کلمتین سے مراد عام ہے، چاہے کلمہ حقیقتاً کلمتین ہو یا حکمن کلمتین ہو۔ یہاں پر اگرچہ کلمتین حقیقتاً تو نہیں ہے، لیکن کلمتین حکمن ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ کلمہ حقیقی کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 کلمہ کا وضع بھی حقیقی ہو، نمبر 2 افراد بھی حقیقی ہو، نمبر 3 تلفظ بھی حقیقتاً ہو۔ کلمہ حکمی وہ ہوتا ہے جس میں ان امور ثلاثہ میں سے کوئی ایک چیز حکمن ہو، وضع حکمن ہو یا افراد حکمن ہو یا تلفظ حکمن ہو۔ اب پہلی مثال میں زید قائم ابوہ میں قائم ابوہ جملہ بتاویل مفرد کے ہیں، وہ قائم الاب کی تعویل میں ہے، تو یہ حکمن کلمہ ہوا کیونکہ اس میں افراد جو ہے حکمن ہے۔ تو زید قائم ابوہ، یہ اس میں زید جو ہے یہ کلمہ حقیقی ہے، اور قائم ابوہ یہ جو ہے کلمہ حکمی ہے۔ اسی طرح جسق محمل، اس میں جسق جو لفظ ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے، تو یہ ھذا اللفظ کی تعویل میں ہے، اور محمل یہ کلمہ حکمی حقیقی ہے۔ اور اسی طرح دیزن یہ ھذا اللفظ کے حکم میں یعنی ھذا اللفظ کی تعویل میں ہے، اور یہ کلمہ حکمی ہے۔ مقلوب زیدن یہ کلمہ حقیقی ہے۔ اسی طرح اضرب میں انت ضمیر مستتر موجود ہے، اور یہ انت ضمیر کلمہ حکمی ہے کیونکہ اس کا تلفظ حقیقتاً نہیں بلکہ حکمی ہے۔ اور اضرب میں جو اضرب کلمہ ہے یہ حقیقی ہے، اور انت ضمیر کلمہ حکمی ہے۔ ما تضمنہ کہ کلام جو ہے اس لفظ کو کہتے ہیں جو متضمن ہو دو کلموں کو، چاہے وہ کلمہ حقیقی ہو یا کلمہ حکمی ہو۔ ای یکون کل واحدۃ منہما فی ضمنہ، یہاں سے اشکال ہو رہا ہے کہ آپ نے جو کلام کی تعریف کی ہو باطل ہے، اس لیے کہ وہ مستلزم ہے اتحاد المتضمن بالمتضمن کو، جو باطل ہیں، اس لیے کہ آپ کی تعریف بھی باطل ہو گئی۔ تعریف آپ نے کی ہے کہ کلام وہ ہے جو متضمن ہو دو کلموں کو، اور کلمتین بعینہ ہی کلام ہے، یعنی خود کلمتین کا لفظ ہے یہ بھی کلام ہے، تو متضمن بھی کلام ہوئی اور متضمن بھی کلام ہوئی۔ تو یہاں متضمن اور متضمن کا اتحاد لازم آ رہا ہے، جبکہ تضمن تو ایک نسبت ہے جس کے اطراف میں تغیر ہوتا ہے۔ تضمن ایک نسبت ہوتا ہے جس کے اطراف میں تغیر ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ اتحاد یہاں پر لازم نہیں آ رہا، کیونکہ زید قائمون میں جو متضمن ہے وہ من حیث المجموع ہے، یعنی زید قائمون کا مجموعہ متضمن ہے، اور زید انفرادی حیثیت میں اور قائم انفرادی حیثیت سے یہ متضمن ہے۔ پس زید قائمون جس وقت متضمن ہے زید کو، اس وقت متضمن نہیں ہے قائمون کو، اور جس وقت زید قائمون متضمن ہے قائمون کو، اس وقت متضمن نہیں ہے زیدن کو۔ پس متضمن اور متضمن کا اتحاد لازم نہیں آ رہا۔ ای یکون کل واحدۃ منہما فی ضمنہ کہ دو کلموں میں سے ہر کلمہ اس کے ضمن میں موجود ہو۔ فالمتضمن اسم فاعل، متضمن جو ہے وہ جو کہ اسم فاعل ہے، هو المجموع وہ مجموعہ ہے، زید قائمون کا مجموعہ۔ والمتضمن اسم مفعول، اور متضمن جو ہے یہ اسم مفعول ہے،
ہوا کل واحدۃ من الکلمتین، دو کلموں میں سے ہر کلمہ ہوا، زیدن بھی متضمن ہے اور قائمون بھی متضمن ہے، لیکن جس وقت زیدن جو ہے متضمن ہے اس وقت قائمون متضمن نہیں ہے، اور جس وقت قائمون متضمن ہے اس وقت زیدن متضمن نہیں ہے، فلا یلزم اتحادہما، بس اتحاد لازم نہیں آ رہا، بالاسناد ای تضمنا حاصلا، تو یہاں سے حاصلا نکالا، یہاں پر اصل میں یہ جو عبارت لائے ہیں یہ اسناد کی ترکیب بتا رہی ہے کہ بالاسناد ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے، بالاسناد ترکیب میں مفعول مطلق محذوف کی صفت بن رہا ہے، یعنی بالاسناد ظرف مستقر ہو کر متعلق ہے حاصلن کے ساتھ، اور وہ صفت ہے تضمنا محذوف کی جو مفعول مطلق بن رہا ہے، تضمن کلمتین کا بسبب الاسناد، یہ قولیں ہیں، اس کا ذکر کیوں کیا ہے؟ تو یہاں پر ایک سوال ہے کہ اسناد کلام کی تعریف کا جز ہے، جیسے تضمن کلمتین اور تعریف کا جز ہے، اور اسناد ایک معنوی چیز ہے، اور جو چیز لفظ اور معنی سے مرکب ہو وہ غیر لفظ ہوتی ہے، تو پھر آپ کا کلام کو لفظ کہنا درست نہیں۔ اس کا یہ جواب ہے کہ بالاسناد میں جو با ہے یہ سببیت کے لیے ہے، اور اسناد کا اعتبار کلام میں بطور سبب کے ہیں، اور سبب مسبب میں داخل نہیں بلکہ خارج ہوتا ہے، جیسے کہ صلاۃ کے لیے وقت سبب ہے مگر وہ صلاۃ سے خارج ہے، اس طرح یہاں اسناد بھی کلام سے خارج ہوتا ہے۔ تو بالاسناد ای تضمنا حاصلا، کہ ایسا متضمن ہو کہ جو حاصل ہو بے سبب اسناد احد الکلمتین الی الاخری، کہ ایک کلمے دو کلموں میں سے ایک کلمے کا دوسرے کی طرف اسناد کے سبب سے ہو، والاسناد نسبت احد الکلمتین حقیقتا او حکما، اور اسناد نسبت احد الکلمتین، اسناد کہتے ہیں دو کلموں میں سے ایک کلمے کی نسبت کو الی الاخری دوسرے کلمے کی طرف، حقیقتا او حکما، چاہے وہ دو کلمے حقیقی ہو یا حکمی ہو، بحیث یفید المخاطب فائدۃ تامۃ، اس حیثیت سے کہ وہ اسناد فائدہ دے مخاطب کو فائدہ تامہ، یصح السکوت علیہا، کہ اس پر خاموش ہو جانا صحیح ہو، فقولہ لفظ ما یتناول المحملات، لفظ جمع ہے یہ محملات کو بھی شامل ہے، مفردات یعنی جنس ہیں، والمفردات کو بھی شامل ہیں، والمرکبات الکلامیہ، مرکبات کلامیہ کو بھی شامل ہے، والغیر الکلامیہ، اور غیر کلامیہ کو بھی شامل ہے، وبقید تضمن کلمتین، جب تضمن کلمتین کی قید لگا دی گئی، خرجت المحملات والمفردات، محملات اور مفردات خارج ہو گئے، وبقید الاسناد، اور جب اسناد کی قید لگائی، خرجت المرکبات الغیر الکلامیہ، مرکبات غیر کلامیہ خارج ہو گئے، مثل غلام زید، جس طرح کہ غلام زید، تو اس میں غلام یہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی ہے، لیکن اس میں نسبت تامہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے دوسرے کو فائدہ تامہ حاصل ہو، ورجل انفاظ، اس میں بھی ایسے کوئی نسبت نہیں ہے جس میں فائدہ تامہ حاصل ہو، وبقیت المرکبات الکلامیہ، اور باقی رہ گئے مرکبات کلامیہ، سواء کانت خبریۃ، چاہے وہ مرکبات کلامیہ خبریہ ہو، مثل ضرب زید، جس طرح کہ ضرب زید، تو اس میں سکوت صحیح ہے، ضرب زید کے زید مارا، تو ابھی اس پہ خاموش ہو جاؤ تو دوسرے کو مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہوتا ہے، وضربت ہند، اس میں بھی فائدہ تامہ حاصل ہو رہا ہے، وزید قائم بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، او انشئیتا، یا وہ مرکبات کلامیہ انشئیہ ہو، جس طرح کہ اضرب ولا تضرب، ان دونوں سے فائدہ تامہ حاصل ہو رہا ہے، فإن كل واحد منهما تضمن کلماتین، ان میں سے ہر ایک جو ہے دو کلموں کو متضمن ہے، اضرب میں بھی انت ضمیر ہے اور لا تضرب بھی انت ضمیر ہے، ان میں سے جو اضرب اور لا تضرب ہے یہ کلمہ حقیقی ہے، اور انت ضمیر اس میں کلمہ حکمی ہے، احداہما ملفوظۃ، ان میں سے ایک کلمہ جو ہے اس پر تلفظ کیا گیا ہے، والاخری منویۃ، اور دوسرا جو ہے منوی ہے، نیت میں موجود، جو نیت میں موجود کیا گیا ہے، جو نیت میں موجود ہے، اور بینہما اسناد، اور ان کے درمیان اسناد ہے، ایسا اسناد یفید المخاطب فائدۃ تامۃ، جو فائدہ تامہ دیتا ہے مخاطب کو، وحیث کانت الکلمتان، اور کلمتان سے اس حیثیت سے کہ عامہ یہ عام ہے، من ان تکون کلمتین حقیقتا و حکما، چاہے دونوں کلمے حقیقی ہو یا دونوں کلمے حکمی ہو، یا ایک کلمہ حقیقی ہو دوسرا حکمی ہو، ایک حقیقی ہو دوسرا حکمی ہو، داخلہ فی تعریف، داخل ہو گئی یہ مثال تعریف میں، زید ابوہ قائم، او قام ابوہ کی مثال، او قائم ابوہ،
فإن الأخبار في هذا الجمل بس ان جملوں میں جو اخبار ہیں خبریں ہیں مع انها مرکبات یہ مرکبات ہیں باوجود اس کے مرکبات ہیں فی حکم الکلمۃ المفردۃ یہ مفردہ کلمہ مفردہ کے حکم میں ہے اعنی قائم الاب قائم الاب اعنی قائم الاب کہ میں مراد لیتا ہوں کہ یہ قائمہ پڑھیں گے کیونکہ آنی کے لیے مفعول بھی کے طور پر بن رہا ہے آنی قائم الاب جس طرح کہ قائم الاب کی تعویل میں ہے ودخل فیہا اذن اسی طرح اس میں یہ تعریف مثال بھی داخل ہو گئی جیسا کن محملن یہ جیسا کن جو ہے اس کا عربی میں کوئی معنی نہیں ہے یہ لفظ محمل ہے اور محمل کا معنی ہے لفظ محمل کا کیونکہ جس کا وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو تو جیسا کن کلمہ حکمی ہے اور محمل کلمہ حقیقی ہے ودیزن یہ کلمہ حکمی ہے مقلوب و زیدن یہ کلمہ حقیقی ہے اور جیسا کن دیزن یہ حاضر لفظ کے تعویل میں ہے مع ان المسند الیہ باوجود اس کے کہ جیسا کن اور دیزن یہ مسند الیہ واقع ہیں مسند الیہ واقع ہیں فیہما محمل یہ دونوں لفظ جو ہیں جسق اور دیز یہ محمل الفاظ ہیں لیس بکلمۃ کلمہ نہیں ہے فإنہ فی حکم حاضر اللفظ یہ حاضر لفظ کے حکم میں ہیں یہ کچھ آپ کے لیے سوالات لے کے گئے ہیں اس کے جوابات آپ نے تحریر کرنے ہیں آج کا سبق ہم نے پڑھا ہے الکلام فی اللغت سے لے کر فی حکم حاضر اللفظ تک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ